اب ہمارا جو لیکچر ہے 5.1 گورننس کے اوپر، اس کے اندر ہم گورننس ڈاکیومنٹس دیکھیں گے۔ اب واٹ آر گورننس ڈاکیومنٹس؟ گورننس ڈاکیومنٹس فارملائز ریکارڈ ہوتا ہے جو کہ آؤٹ لائن کرتا ہے فریم ورکس کو، پالیسیز کو، پروسیجرز کو، اسٹینڈرڈس کو، تاکہ ہم پراپر طریقے سے مینیج کر سکیں کسی بھی آرگنائزیشن کو اور اسے ہم پراپر پلاننگ کر سکیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ اس کے کمپوننٹس آتے ہیں، جس کے اندر کارپوریٹ گورننس فریم ورک ہو گیا، رسک مینجمنٹ پلان ہو گیا، کمپلائنس مینول ہو گیا، آڈٹ رپورٹس اور اسٹریٹجک پلانس۔ اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن یہ ٹاپ ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو یہ چیزیں ایگزیکٹلی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپلائنس مینول کیا ہوتا ہے، آڈٹ رپورٹ کیا ہوتی ہے، اسٹریٹجک پلانس کیا ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ یاد کرنے کی ایگزیکٹ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے 5 کمپوننٹس ہیں۔ اس کے کمپوننٹ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اسے سمجھنا ہے کہ آپ جس بھی انٹرپرائز کی سیکیورٹی پالیسی کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یا اسے فالو کر رہے ہیں، اس کے اندر کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ کارپوریٹ گورننس فریم ورک کے اوپر ڈیفائن کرتا ہے اسٹرکچرز، رولز اور پروسیسز وغیرہ۔ رسک مینجمنٹ کے اندر آپ اس کی رسک اور میٹیگیٹ کرتے ہیں اسے۔ کمپلائنس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فریم ورک کو جو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ کوبٹ ہے یا ITIL ہے، انہیں کیا آپ پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کر پا رہے ہیں۔ اسے پھر آڈٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی آپ نے چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں کیا وہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہیں کہ نہیں، اور پھر آپ اس کا اسٹریٹجک پلان بناتے ہیں جو کہ آپ کو لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ڈیفائن کر کے دیتا ہے کہ آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہمارے ڈاکیومنٹیشن 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہوتی ہے، ایک بیس لائن ہوتی ہے، اور پھر ہمارے پاس گائیڈ لائنز آتی ہیں۔ اب اسے مزید دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ، بیس لائن اور گائیڈ لائن میں کیا فرق ہے۔ ایک اسٹینڈرڈ جو ہے اسٹیبلشڈ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ نے کسی بھی طرح میٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی یونیفارمیٹی رہے، کمپلائنس اکراس دی آرگنائزیشنز۔ اب جیسے کہ ہے کہ ایک پاسورڈ اسٹینڈرڈ ہے جو کہ منیمم لینتھ ہم نے کہا ہے کہ 12 کریکٹرز کا ہوگا اور اسپیشل کریکٹرز ہوں گے، تو یہ ایک اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ سب کے لیے ہونی چاہیے، ریگارڈلیس وہ کس ڈپارٹمنٹ کا ہے یا وہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ بیس لائن ہوتی ہے منیمم ایکسیپٹیبل لیولز آف سیکیورٹی پرفارمنس، جو کہ ایک منیمم لیول آپ نے سیکیورٹی مینٹین کی ہوئی ہے۔ یہ بیس لائن کنفیگریشن ہے کہ سارے لیپ ٹاپس کے اوپر اینٹی وائرس سولوشن آپ کا ڈلا ہو اور فائر وال انیبلڈ ہو، تو یہ ایک بیس لائن ہے کہ ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، کم از کم یہ چیز ہونی چاہیے۔ پھر گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو کہ ریکمینڈڈ پریکٹسز ہوتی ہیں، جو کہ ایڈوائز کرتی ہیں ٹو اچیو اسٹینڈرڈ اینڈ دا بیسٹ پریکٹسز۔ اب یہ گائیڈ لائن صرف سجیسٹ کرتی ہیں جیسے کہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہونا بہتر ہے، جو کہ اسیس کرے گا آپ کے سیکیورٹی سسٹمز کی پرفارمنس کو اور چیزوں کو۔ اب گائیڈ لائنز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو کمپیوٹر دیے ہیں تو ان کی بایوس لاکڈ ہو، وہ ایک بیس لائن سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے۔ گائیڈ لائن ہم انہیں یہ دیں گے کہ ہمیں اس لیے چاہیے کیونکہ ہم نے اس چیز کی پروٹیکشن کرنی ہے، تو اس صورت میں گائیڈ لائنز آپ کی ہیلپ کرتی ہیں ان ساری چیزوں کے لیے۔ پھر ہمارے پاس گورننس کمیونیکیشنز آ جاتے ہیں، اس کے اندر ہم انوالو کرتے ہیں دی ڈسمیشن آف دی انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو گورننس پالیسیز، پروسیجرز، ڈیسیجنز اینڈ ریلیٹڈ ٹو اسٹیک ہولڈرس، کہ کون کون سی آپ نے چیزیں لوگوں کو بتانی ہیں، ان سے ریلیٹڈ کس طرح کی انفارمیشن آپ نے اسٹیک ہولڈرس تک پہنچانی ہے۔ اس کے اندر بورڈ میٹنگ منٹس ہوتے ہیں، وہ کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کہ ریکارڈ ہے، ڈسکشن جو بھی آپ نے اپنا فیوچر پلان بنایا ہے، گورننس رپورٹس ہیں، ریگولر اپڈیٹس کہ ہم یہ چیز ان سے کمپلائی کر رہے ہیں، اسٹیک ہولڈر اناؤنسمنٹس کہ جب آپ کی بورڈ میٹنگز آ گئیں ان میں سے کون سی چیزیں آپ نے پبلک کرنی ہے اور کون سی چیزیں نہیں کرنی ہے۔ ٹریننگ میٹیریل ہے، ریسورسز جو کہ امپلائیز کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ ہماری گورننس پالیسیز اینڈ پروسیجرز کیا ہیں، اور کمپلائنس نوٹیفیکیشن ہے جو کہ ہم الرٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز اب چینج ہوئے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں اس سے کمپلائی کرنے کے لیے کرنی ہوں گی۔ اب اس کے اندر جب بھی ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پالیسی بہت امپورٹنٹ کام پلے کرتی ہے۔ اب پالیسی ہے کیا؟ یہ سیٹ آف پرنسپلز ہوتے ہیں جو کہ رولز ہوتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں ڈیسیجنز کو اور ایکشنز کو ایک آرگنائزیشن کے اندر، تاکہ ہم کنسسٹنٹلی کسی بھی گورننس فریم ورک کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ اسی لیے یہ گورننس ڈاکیومنٹس کے اندر آتا ہے تاکہ ہم اس چیز کو ڈاکیومنٹ کر سکیں پراپرلی۔ سیکیورٹی پالیسی ہوتی ہے، آپ کی پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے، HR پالیسی، IT یوزیج پالیسی اینڈ ڈیٹا ریٹینشن پالیسی۔ سیکیورٹی پالیسی اسٹیبلش گائیڈ لائنز ہیں جو کہ پروٹیکٹ کرتی ہیں آرگنائزیشن کے انفارمیشن ایسٹس کو۔ پرائیویسی پالیسی ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے وہ کس چیز کے لیے کرے گی اور آپ کا ڈیٹا سیف ہے کہ نہیں ہے۔ HR پالیسی سیٹ سٹینڈرڈز بناتی ہے اباؤٹ دیئر کنڈکٹ، ان کی ہائرنگ پریکٹسز، ان کے انکریمنٹس، بیہیویئر وغیرہ۔ IT یوزیج پالیسی ڈیفائن کرتی ہے کہ انٹرنیٹ ریسورسز اور جو آپ کو کمپیوٹرز وغیرہ دیے گئے ہیں وہ آپ کس چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا ریٹینشن پالیسی ہوتی ہے کہ ہم آپ کا ڈیٹا کس طرح کا کب تک رکھیں گے اور کب ہم اسے ڈیلیٹ کریں گے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے۔
اب یہاں پہ ایک کمپیریزن میں نے دیا ہے پالیسی اور اسٹینڈرڈ کے بیچ میں کہ کیا فرق ہوتا ہے. اب ایک طرف پالیسی ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے. پالیسی ہے, ڈیفینیشن ہے کہ فارمولائز سیٹ آف پرنسپلز, رولز, گائیڈ لائنز اینڈ ڈیسیجنز ٹیکن ود ان دی آرگنائزیشن. اسٹینڈرڈ ہے کہ اسٹیبلشڈ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آپ کو میٹ کرنی ہے. پرپز اس کا یہ ہے پالیسی کا کہ یہ پرووائڈ کرتی ہے براڈ فریم ورک اینڈ دا ڈائریکشن فار آرگنائزیشن اینڈ بیہیویئر اینڈ ڈیسیجن میکنگ, جبکہ اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ انشور کرتا ہے کہ کنسسٹنسی آف کمپلائنس ہو بٹوین ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. اسی طرح ان کے اسکوپ میں فرق ہے, فلیکسیبلٹی میں فرق ہے, انفورسمنٹ اور اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلز اس طرح ہے کہ سیکیورٹی پالیسی ہے, پرائیویسی پالیسی, ایچ آر پالیسی ہے. ویئر ایز پاسورڈ اسٹینڈرڈ, انکرپشن اسٹینڈرڈس اور کنفیگریشن اسٹینڈرڈس جب آئیں گے تو ہم اسٹینڈرڈس کی بات کریں گے کہ اگر ہم انکرپشن کر رہے ہیں تو ہم کس لیول پہ کر رہے ہیں, وہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہوگا. پالیسی یہ ہوگی کہ آپ کے پاس انکرپشن ہونی چاہیے. اب وہ ڈیفائن کرنا ایک اسٹینڈرڈ کا کام ہے کہ کس لیول کی آپ کی انکرپشن ہونی چاہیے. اب پروسیجرز کیا ہوتے ہیں؟ پروسیجرز ڈیٹیلڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز ہوتی ہیں ایک اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ود ان این آرگنائزیشن, تاکہ ہم میک شور کر سکیں کہ آپ کی جتنی بھی پالیسیز اور اسٹینڈرڈ ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوں تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن. اب اسے ڈیفائن کرنے کے لیے آپ فلو چارٹس یوز کرتے ہیں, ویژول فلو چارٹس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, ریٹن ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, پھر آپ نے چیک لسٹ کی ہوتی ہے کہ کیا یہ چیزیں آپ نے ساری کر لی ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پروسیجر نہیں ہو رہا تو آپ یہ فالو کریں تاکہ آپ کو یہ مل جائے گا. موسٹ آف دا ٹائم آرگنائزیشنس کے جو انٹرانیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ساری یہ گائیڈ لائنز یا ویڈیوز ٹیوٹوریلز اویلیبل ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی فنکشن کو پرفارم کرنے کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. ڈائیگرامز ہوتی ہیں, اس میں السٹریشنز ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, یا ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, یا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں. پھر آتی ہے پلاننگ. پلان کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیلڈ پروپوزل ہوتا ہے ان آرڈر ٹو اچیو اے اسپیسیفک گول, کمپلیٹنگ دا پروجیکٹ جیسے ہو گیا, آؤٹ لائن ہو گیا کسی بھی اسٹیپ کا, ریسورسز کے اور اس کی ٹائم لائن ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب کمپنی پلان کرتی ہے کہ وہ اپنے آئی ٹی انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنا چاہتی ہے. اب اس کا جو پلان ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ آپ اپنے پہلے کرنٹ سسٹم کو دیکھیں گے, پھر آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں گے, اس کے وینڈرز کو دیکھیں گے, اسکیجول کریں گے اپ گریڈ, اور پھر آپ ایلوکیٹ کریں گے ریسورسز اور بجٹ وغیرہ کو. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکسیپٹیبل یوزر پالیسی. ایکسیپٹیبل یوزر پالیسی یہ ہوتی ہے کہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو کہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر آپ کے امپلائیز, کانٹریکٹرز اور ادر یوزرز آپ کی ریسورسز کو کس طرح بہتر طریقے سے اور ایکسیپٹیبل طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. پرپز اس کا ہم نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, اسکوپ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, یوزر کی رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں, ایکسیپٹیبل یوز ریسورسز کا کیا ہوگا, ان ایکسیپٹیبل یوز کیا ہوگا, سیکیورٹی میئرز ہم کون سے فالو کریں گے, ہم کس طرح آپ کو مانیٹر کریں گے اور آپ کی پرائیویسی کو, اور اگر کوئی فالو نہیں کر رہا تو اسے ہم انفورس کیسے کریں گے, اور کمپلائنس اس کے متعلق کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈس, اور پھر اس کی پالیسی کو ہم کانسٹنٹلی ریویو کرتے رہیں گے. پھر آتا ہے نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ. نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی بھی کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے وہ آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی کے ساتھ بالکل بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے, یا انفارمیشن کسی بھی ان آتھورائز تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. اب اس کے اندر آپ کو پارٹیز انوالو دیکھنی ہوتی ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون کون سے انڈیویجولز ہیں جو کہ ایک ایگریمنٹ کے اندر آ رہے ہیں, جیسے کہ کانٹریکٹر اے ہے اور کانٹریکٹر بی ہے. ڈیفینیشن کانفیڈینشیلٹی اس کی کیا ہوگی, ڈیفائن کریں گے, کانسٹیٹیوٹ کریں گے کہ کون سی چیز کانفیڈینشیل ہے, اور اکارڈنگ ٹو دی ایگریمنٹ ہمارے ٹریڈ سیکرٹس پلان یا کسٹمر لسٹ وغیرہ کانفیڈینشیل ہوں گی. نان ڈسکلوجر ہوگی. اوبلیگیشن کیا ہوگی, آؤٹ لائن کرتے ہیں رسپانسبلٹی آف دی پارٹیز فار دی کانفیڈینشیلٹی آف دی انفارمیشن, اور آپ اس چیز کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ 100% سیکیور ہو اور کسی تھرڈ پارٹی کو آپ شیئر نہیں کریں گے. اور پھر ہم اس کے اندر ایکسکلوژن بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہم نے کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایکسکلوڈ کی ہیں اپنی کانفیڈینشیلٹی کے لیے, کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کانفیڈینشیل نہیں ہیں, یہ ہم شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن سیکیورٹی گورننس. فرسٹ ماڈیول اس کے ساتھ ہمارا ختم ہوا. اب اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ ماڈیول شروع کریں گے جو کہ ڈومین نمبر 5 کے اندر ہی رسک مینجمنٹ کے اوپر ہوگا.